اسائلم کیا ہے؟ اسائلم یہ ہے کہ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں جا کر یہ بتانا کہ آپ کی جان کو، آپ کے خاندان کو خطرہ ہے اور مجھے پناہ دی جائے، مجھے بچایا جائے۔ اسے مختصر معنوں میں کیا کہتے ہیں؟ اسائلم کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک تاریک کمرے میں موجود ہیں اور آپ کی ایپلیکیشن ہزاروں ایپلیکیشنز کے ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ ہر ایک ایپلیکیشن کے پیچھے امید ہے، خوف ہے اور ایک نیا مستقبل بھی چھپا ہوا ہے۔ مگر اچانک سے قانون اگر بدل جائے اور پروسیس جو ہے نا وہ رفتار پکڑ لے اور ہر ایک سٹیپ ایک نیا رول لے کے آئے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آئرلینڈ نے اسی طرح ایک نئے قانون، نئے قوانین کی راہ کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسائلم سے متعلق جتنی بھی ایپلیکیشنز ہیں ان کو جلدی اور سختی سے نمٹا جائے گا، یعنی انہیں جلدی کلیئر کیا جائے گا۔ اب وہی لوگ جنہیں پہلے شاید کئی سال انتظار کرنا پڑتا تھا یا خاندان بلانا آسان تھا، اب ان کے لیے حالات بدلنے والے ہیں اور سمجھ لیجئے بدل چکے ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں اس وقت اسائلم کیسز کی، اور اسائلم کے حوالے سے ہماری کنٹری ہے آج کی آئرلینڈ۔ آئرلینڈ میں ایک ٹائم تھا کہ اسائلم کیس کرنا بہت آسان تھا، اور آپ کو 5 سال میں اسائلم کا جو ہے بعد میں ریفیوجی اسٹیٹس کے بعد آپ PR کے لیے اپلائی کر سکتے تھے۔ لیکن اب پوری دنیا میں امیگریشن کی جو قوانین ہے اس میں نہ صرف تبدیلیاں ہو رہی ہیں بلکہ اسے سخت کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہم نے اپنی پہلے ایک ویڈیو میں شیئر کی جو کہ UK نے فالو کیا، جس میں ایسے لوگ جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا ان کو PR 20 سال 30 سال میں ملے گی جا کے۔ اسی طرح USA نے بھی کیا، اسی طرح دیگر ممالک نے بھی انہی سارے اصولوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ آج ہمارا اسپیسیفک جو پرپز ہے وہ آئرلینڈ ہے۔ آئرلینڈ میں اسائلم اپلائی کرنے کے بعد وہ کون سے نیو رولز اور ریگولیشنز ہیں، قوانین ہیں جو ابھی جون 2026 سے اپلائی ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو اس وقت آئرلینڈ میں موجود ہیں اور آئرلینڈ میں جنہوں نے اسائلم اپلائی کر دیا ہے ان کے لیے ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے علاوہ جو آئرلینڈ جا کے اسائلم اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ یہ ویڈیو ہے۔ تو کون سے قوانین ہیں وہ میں آج کے اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جو ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ہمارا جو پیج ہے فیس بک پیج اسے بھی فالو کر لیجئے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا واٹس ایپ چینل ہے اس کو بھی فالو کر لیجئے تاکہ آپ تک ساری اپڈیٹس پہنچے۔ یاد رکھیں جتنی بھی اپڈیٹس ہیں میں آفیشیل ویب سائٹ سے پک کر کے دین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ اپنی تسلی کے لیے آفیشیل ویب سائٹس کے اوپر جا کے اسے کراس چیک بھی کر سکتے ہیں۔ خبر میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کچھ الفاظوں میں بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اس کو کراس چیک ایک بار لازمی کر لیا کریں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس میں صداقت ہے یا پھر نہیں ہے۔ لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اوتھینٹک چیز ہی پہنچائی جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے تبدیلی کی طرف کہ سب سے پہلی تبدیلی کیا ہے۔ نیا قانونی فریم ورک انٹرنیشنل پروٹیکشن بل 2025۔ آئرلینڈ کی کابینٹ نے اپریل 2025 میں ایک بل پیش کیا جس کا نام تھا جنرل اسکیم آف انٹرنیشنل پروٹیکشن بل 2025 کی منظوری دی ہے، جو کہ پرانے بل 2015 میں جو پیش کیا گیا تھا اس کو یہ ریپلیس کر لے گا۔ نیا قانون جو اب اپلائی ہوگا وہ 11 جون 2026 سے اسائلم پروٹیکشن کے لیے نیو ایپلیکیشن جو آئیں گی ان کے وہ ساری ایپلیکیشن اس رولز کے مطابق جو ہے نا وہ جو فالو کی جائیں گی، یعنی ان کو سنا جائے گا۔ اس کے بعد تبدیلی نمبر 2، جو چینجز نمبر 2 ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو اپلیکیشنز ہیں ان کو 3 to 6 months کے اندر اندر جو ہے نا وہ کلیئر کیا جائے گا، ان کی پروسیسنگ سپیڈ جو ہے نا وہ بڑھائی جائے گی۔ یہی اپلیکیشن کی جو سپیڈ تھی پہلے وہ 18 months پہ چلی جاتی تھی، یعنی 18 مہینے پہ چلی جاتی، لیکن اب اسے کم کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ نئی اصلاحات کے تحت اسائلم درخواستوں کا فیصلہ اب 3 سے 6 ماہ کے اندر ہونے لگے گا بجائے 18 مہینوں کے۔ اس مقصد کے لیے کیس ورکروں کی تعداد بڑھائی جائے گی اور ڈیجیٹل نظام کو اپ گریڈ بھی
کیا جائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ پہلے 18 مہینے بعد، 1 سال بعد آپ کو ورک پرمٹ ملتا تھا نا، کہ آپ کی اپلیکیشن کو دیکھا جائے گا، سنا جائے گا، لیکن اب وہ 3 سے 6 ماہ کے اوپر چلا گیا، سپیڈ اپ کر دیا گیا تاکہ کیسز کو جلدی سے ختم کیا جائے، اور جو ریفیوجی کے اسٹیٹس کے اہل نہیں ہیں انہیں اپنے ملک میں دوبارہ بھیجا جائے۔ نیکسٹ، اکوموڈیشن ایکسپینس ہے، اب وہ کسے بیئر کرنے ہوں گے، یہ سن لیجئے، یہ بڑا امپورٹنٹ۔ پہلے ہوتا تھا گورنمنٹ آپ کو ایکسپینسز دیتی تھی، گھر دیتی تھی رہنے کے لیے، اگر گھر نہیں ہے تو رینٹ دیتی تھی، آپ کی پر ہیڈ آپ کو رینٹ ملتا تھا، اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل تھیں۔ اب سین یہ ہے کہ اگر اسائلم اپلیکیشنز کام کر رہے ہیں، اپلیکنٹس کام کر رہے ہیں، تو وہ کیا کریں گے، تو اپنی آمدن کا کچھ حصہ، یعنی 10 to 40% جو ہے نا وہ ان کو خود دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، باقی ریمیننگ کا گورنمنٹ دے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ویکلی 600 یورو ارن کر رہے ہیں، تو ممکنہ طور پر 238 یورو آپ کا ہفتے تک جا سکتا ہے، یعنی ایک ہفتے کا آپ کو 238 یورو آپ کا جو رینٹ میں جاتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ ڈائریکٹ پروویژن یعنی پرانے اسائلم میں رہتے ہیں، ان پر فی الحال یہ چارجز لاگو نہیں ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو آلریڈی پرانے کیسز پرانے رولز کے مطابق رہ رہے ہیں آئرلینڈ میں، اور انہیں گورنمنٹ نے اکوموڈیشن بھی دی ہے، ان کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد فیملی ری یونیفیکیشن کے لیے انہوں نے قوانین بھی سخت کر دیے ہیں، یہ ایک تبدیلی نمبر 3 ہے۔ اگر کسی فرد کو ریفیوجی سٹیٹس یا اسائلم مل جاتا ہے، وہ اپنے خاندان کو بلانا چاہتا ہے، تو اب اسے دکھانا ہوگا کہ اس کی سفیشینٹ انکم ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے، تاکہ حکومت کے اوپر اس کا برڈن نہ پڑے۔ حکومت نے یہ واضح کیا ہے کہ صرف مالی خود کفالت رکھنے والے افراد کو ہی خاندان بلانے کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ، سٹیزن شپ کے قوانین میں سختی۔ پہلے ریفیوجی سٹیٹس ملنے کے بعد آپ 3 سال رہ کر شہری بننے کی یعنی سٹیزن شپ لینے کے آپ اہل ہو جاتے تھے، اور آپ جو ہے نا وہ سٹیزن شپ اپلائی کر سکتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ عرصہ رہنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو کم سے کم 5 سال ریفیوجی سٹیٹس کے ملنے کے بعد آپ کو آئرلینڈ میں رہنا ہوگا کنٹینیوسلی، دین یو کین اپلائی فار دا پرماننٹ ریزیڈنسی اور سٹیزن شپ ان آئرلینڈ۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ پہلے 3 سال میں ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، آپ اپلائی کر سکتے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آ جائے جی، اس کے علاوہ سٹیزن شپ کے لیے افراد کو سیلف سفیشینٹ ہونا پڑے گا، یعنی سیلف سفیشینٹ سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کو گورنمنٹ پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے، آپ اب خود کو اب دکھانا پڑے گا کہ یس یو کین ارن، یو کین سپورٹ یور سیلف، یو کین سپورٹ یور فیملی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر پچھلے 2 سال میں مخصوص ویلفیئر سماجی یہ جو سوشل ویلفیئر کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے۔ اگر ریفیوجی کو یہ محسوس ہوا کہ ریفیوجی سٹیٹس جس کو ملا ہے وہ آئرلینڈ کے لیے خطرناک ہے، اور ان کے ملک کے لیے خطرناک ہے، اور اس نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی کرائم کیا ہے، اس کا مرتکب ہوا ہے، تو وہ اسے فی الفور اس کی کنٹری میں بھیج سکتے ہیں، اور اس کی ریزیڈنسی کسی بھی ٹائم منسوخ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ ساری جو قوانین میں تبدیلی ہے یہ کیوں کی گئی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بتا دوں 2024 میں آئرلینڈ میں 18,651 یعنی 18,651 اسائلم اپلیکیشنز جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو ریسیو ہوئیں، اور اتنی بڑی تعداد میں اضافہ جو تھا وہ گورنمنٹ کے اوپر بہت بڑا دباؤ تھا، اور لمبی لمبی قطاریں جو تھیں وہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا، جس کی وجہ سے حکومت نے یہ تبدیلیاں کی۔ حکومت کہتی ہے کہ نئے اقدامات اس سست، مہنگے اور عدم مؤثر نظام کو بدلنے کے لیے ہیں، تاکہ اسائلم اپلیکیشنز کو فیصلے ان کے جلدی کیے جا سکیں، اور امیگریشن بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہو سکے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کس طریقے سے اپلیکنٹس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، کس طریقے سے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوگی، کون کون لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔
अब सबसे पहले देख लें, 23 फैसले हैं, बहुत से एप्लीकेंट्स को जल्द फैसला मिलेगा जिससे अनसर्टेनिटी कम होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक्सपेंसेस बर्डन है, काम करने वाले असाइलम सीकर के लिए रिहाइश के अखराजात अब खुद बर्दाश्त करना होंगे, जो ख़ास तौर पर इनके लिए मुश्किल हो सकता है, जो कि इन लो इनकम पर काम करते हैं उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। पहले गवर्नमेंट बेयर करती थी, अब आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। शहरियत मुश्किल, यानी रिफ्यूजी स्टेटस मिलने के बाद सिटीजनशिप हासिल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ख़ास तौर पर अगर आप स्टेट वेलफेयर के तौर पर इन्हिसार करते हैं। उसके बाद फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए फाइनेंशियल और अकोमोडेशन का जो मेयार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसको अगर आप मीट नहीं करते तो आपकी फैमिली रीयूनिफिकेशन नहीं हो सकती। अच्छा जी, फिर इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, जो सोशल कम्युनिटीज़ हैं, वो ये कहती हैं कि ऐसे कवानीन जो हैं वो लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डिले का भी शिकार हो सकते हैं, फैमिली के साथ मिल भी नहीं सकते, और उनके साथ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो है ना वो सलूक किया जा सकता है या उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये वो तब्दीलियाँ थीं जो आइलैंड असाइलम में अभी लेटेस्ट हुई और 11 जून 2026 से इम्प्लीमेंट होंगी। लिहाजा अगर आप आइलैंड में असाइलम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आज जब भी आप अप्लाई करें तो आपको पता हो कि आपको किन चीज़ों का, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड यू जस्ट फॉर द स्टडी वीज़ाज़ कि आप स्टडी वीज़ाज़ के ऊपर जाएँ। मैं आपको कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप असाइलम अप्लाई करें, बिकॉज़ इससे आपकी कंट्री का नाम ख़राब होता है। आप खुद भी बहुत सारी मुश्किल में पड़ सकते हैं, आप अपनी फैमिली से दूर हो सकते हैं और बहुत सारे मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। लिहाजा लीगल वे में जाएँ ताकि आप अपनी फैमिली से जल्द मिल सकें, आप उनको अपने पास बुला सकें। बहुत सारे ऐसे लीगल वे हैं जहाँ पर आप आसानी से जाकर सेटल्ड हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब भी आप इल्लीगल रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनिटली आपके लिए मुश्किलात भी होंगी और आपकी फैमिली के लिए भी मुश्किलात होंगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपका और हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जो है ना वो जुड़े रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।